أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقتلوا النفس التي اور نہ تم قتل کرو النفس التي کسی بھی نفس کو، آدمی کو، التي حرم اللہ کے اللہ نے حرام کیا ہے اس کا قتل، الا بالحق مگر جو قتل حق کے ساتھ ہو. ومن قتل مظلوما اور جو کہ قتل کیا گیا ہو ظلما فقد جعلنا لولیہ پس تحقیق بنایا ہے ہم نے اس کے وارثوں کے لیے سلطانا غلبہ فلا یسرف فی القتل پس نہ اسراف کریں وہ قتل میں. انہ کان منصورا بے شک اس کی مدد کی جائے گی. ولا تقربوا مال الیتیم اور نہ قریب جاؤ تم یتیم کے مال کے، الا باللتی مگر اس طریقے سے ہی احسن جو اچھا ہو، حتی یبلغ اشدہ یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ اور تم عہد وعدے پورے کیا کرو. ان العہد کان مسئولا بے شک وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ اور پورا کرو تم ماپ کو، اذا کلتم جب ماپا کرو تم، وزنوا بالقسطاس اور تولا کرو وزن کیا کرو ایسے ترازو سے پیمانے سے المستقیم جو درست ہو انصاف کا ہو. ذالک خیر یہ بات بہت بہتر ہے. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھی ہے. مختلف احکامات کا بیان ہو رہا ہے. اس سے پہلے گناہ کے کام، بدکاری، زنا اس سے دور رہنے کو کہا، اور اس سے پہلے اولاد کا قتل، غربت، تنگ دستی، فقر اور افلاس کے خطرے کے پیش نظر اولاد کو مار دینا یا پیدائش سے پہلے اولاد کا قتل کر دینا اس سے منع کیا. اور اس سے پہلے حقوق بیان کیے، یتیم اپنے قریبی رشتہ داروں کے حق ادا کرو، غریب مسکین کا، مسافر کا، ماں باپ کا حق ادا کرو، اللہ کے حق ادا کرو. تو اب یہ مزید کچھ احکامات بیان ہوئے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ناحق کسی کا قتل نہ کرو. مسلمان کا قتل یہ سخت منع ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سباب المسلم فسق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالم گلوچ کرنا یہ بہت گندی بات ہے، فسق کی بات ہے، اور مسلمان کا قتل کرنا یہ کفر کی بات ہے. فرمایا کہ اور نہ قتل کرو تم کسی بھی جان کو التی حرم اللہ جس کا قتل اللہ نے حرام کیا ہے،
الا بالحق، مگر جو قتل کرنا حق کے ساتھ ہے۔ حق کا قتل وہ کیا ہے؟ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی مسلمان ہو اور وہ مرتد ہو جائے، اسلام سے پھر جائے، اس کے متعلق شرعی حکم ہے کہ جو اسلام سے پھر کفر کی طرف چلا جائے، جس کو مرتد کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں، اس کو قید کیا جائے اور اس کو سمجھایا جائے، اسلام کے دلائل اس کے اوپر پیش کیے جائیں۔ اگر وہ مان لے تو ٹھیک، اور اگر نہ مانے تو پھر اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ قتل حق ہے۔ اور اسی طرح دوسرا قتل حق یہ ہے کہ شادی شدہ مرد عورت زنا کریں، بدکاری کریں، تو ان کی سزا رجم ہے کہ پتھر مار کر کے ان کو قتل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ اور غیر شادی شدہ بدکاری کریں تو ان کی سزا کوڑے ہے۔ اور تیسری صورت قتل حق کی یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیتا ہے، مار دیتا ہے، تو اس کے بدلے میں اس کا قتل، جیسے ہمارے ہاں پھانسی ہوتی ہے کہ اگر کسی کا جرم ثابت ہو جائے کہ اس نے قتل کیا ہے تو اس کو اس کے بدلے میں پھانسی کی سزا دی جاتی ہے۔ تو یہ قتل حق ہیں 3 صورتیں، ان کے علاوہ کسی کا قتل جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ مسلمان کے تو قتل کی گنجائش ہی نہیں ہے نا کہ مسلمان کو ناحق قتل کیا جائے۔ اسلام تو اس قدر انسانی جانوں کی حفاظت کرتا ہے کہ اگر مسلمان ملک میں کوئی کافر آدمی قانونی طور پر رہ رہا ہو، اس کو قانونی تحفظ ہو، جیسے آج کل کے نظام میں کہ کوئی کسی ملک کا ویزا لے کر کے اس ملک میں رہائش پذیر ہے۔ مثلا ہمارے ملک میں باہر کے ملکوں کے کافر آ کے ویزے پہ رہتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے ذمی کافر، کہ جو آپ سے تحفظ لے کے آپ کے ملک میں رہ رہے ہیں، ان کی جان کی حفاظت بھی مسلمانوں کے ذمہ فرض ہے مسلمان کی طرح۔ اور اگر کوئی ذمی کافر کو قتل کر دیتا ہے تو یہ سخت ترین جرم ہے۔ حدیث پاک میں اس کے بارے میں ارشاد ہے کہ جس نے ہمارے ذمی کا قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے انسان کو محسوس ہوگی، لیکن یہ مسلمان جس نے کسی کافر ذمی کا، جو مسلمان مملکت میں قانونی طریقے سے رہ رہا ہے اور تحفظ اس کو حکومت نے دیا ہوا ہے، اس کا قتل کرے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ تو پھر مسلمان کو قتل کرنا تو بہت بڑا جرم ہے۔ جو اسلام کسی ذمی کافر کی جان کا اتنا تحفظ کرتا ہے، وہ مسلمان کی جان کی کتنی قدر اس کے ہاں ہوگی۔ تو فرمایا کہ نہ قتل کرو کسی بھی نفس کو جس کا قتل اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق طریقے سے۔ ومن قتل مظلوما، اور جو کوئی قتل کیا گیا ظلمن، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، پس تحقیق بنائی ہے ہم نے اس کے ولی، اس کے وارثوں کے لیے سلطانہ، دلیل، غلبہ ہم نے بنایا کہ وہ قانون کے راستے سے قاتل کا دائرہ تنگ کریں اور اس کو سزا دلوائے۔ ہم نے ان کو غلبہ دیا ہے، قانون کی طاقت ان ورثاء کے ساتھ ہے۔ فلا یسرف فی القتل، لیکن یہ زیادتی نہ کریں قتل میں۔ زیادتی کرنا قتل میں کیا ہے کہ جو آدمی مجرم نہیں ہے اس کو قتل کے مقدمہ میں پھنسا دیا جائے۔ ایک آدمی نے قتل کیا ہے، اب اس کے بھائی کو قتل کر دیا جائے، قاتل کے والد کو قتل کر دیا جائے، اس کے کسی اور عزیز کو قتل کر دیا جائے، یہ زیادتی ہے۔
جو قاتل ہے اسی کو سزا ملے، اور جو قاتل نہیں ہے، بے قصور ہے، اس کو سزا دلوانا یا اس کو اپنے طور پر قتل کر دینا اس کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے۔ یہ معنی ہے فلا یسرف فی القتل، کہ زیادتی نہ کرو قتل میں، انہو کان منصورا، بے شک اس مقتول کی مدد کی جائے گی۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، دوسرا حکم یہ دیا کہ نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے، یتیموں کا مال اس کی حفاظت کرو اور ان کے مال کو محفوظ رکھو، ضائع نہ ہونے دو، اور خود تم اس کو ہاتھ بھی نہ لگاؤ، اس کے قریب بھی نہ جاؤ، کہ کوئی بھی شخص اپنے ہاتھ یتیم کے مال سے ملوث نہ کرے۔ اور جو یتیم کا مال ناحق کھا جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پیسہ یا چیز کھانا نہیں کھاتا، یہ تو آگ کے انگارے اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے جو یتیم کا مال ہڑپ کر رہا ہے۔ اور آج کل لوگ اس کا خیال ہی نہیں کرتے۔ اگر کوئی کسی خاندان میں کوئی یتیم ہو جائے تو دائیں بائیں والے اس کی ساری جائیداد کو ہتھیا لیتے ہیں، اس کے پیسے کو چھین لیتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں۔ تو یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، الا بالحق، مگر جو حق طریقہ ہے۔ اس کا کیا طریقہ حق ہے؟ کہ آپ یتیم کے کفیل ہیں، اس کی کفالت کرنے والے ہیں۔ مثلا چچا یتیم کا کفیل ہے، یا اس کا ماموں اس کا کفیل بنا ہے، تو یا اس کا دادا اس کا کفیل بنا ہے، والد کی وفات کے بعد وہ اس کی ذمہ داری لیے ہوئے ہے، تو اب اس کے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ یہ اپنی طرف سے یتیم کو کھلائے پلائے، اس کی ضروریات کو پورا کرے۔ تو جو یتیم کا مال اس کے باپ سے ترکے میں اس کو ملا ہے، اب اس میں سے کچھ ہر مہینے نکال کر کے اپنے خرچے میں شامل کر لے۔ مثلا گھر میں کھانا جو پکتا ہے تو اپنے گھر کے کھانے میں یتیم میں سے اس کا جتنا حصہ بنتا ہے، مثلا گھر کے 4 فرد ہیں، اب مہینے کا جتنا خرچ ان 4 افراد کا بنا ہے، ان میں ایک یتیم بھی ہے، 3 اس گھر کے ہیں اور چوتھا یتیم ہے، تو اب 4 پر پورے مہینے کے خرچے کو تقسیم کر لیں، تو برابر جو حصہ یتیم کے حصے میں آئے وہ اس سے وصول کر لیا جائے، اس سے زیادہ لینا یہ حرام ہوگا۔ الا باللتی، مگر اس طریقے سے اس کا مال تم لے سکتے ہو، یا احسن، جو اچھا طریقہ ہے، یعنی انصاف کے ساتھ، حتی یبلغ اشدہ، اس کے مال کی تم نے حفاظت کرنی ہے یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اشدہ، اپنی قوت اور طاقت کی عمر کو، یعنی بلوغت کو، جوانی کو پہنچ جائے۔ جب جوان ہو جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دو کہ اب تم جانو اور تمہارا مال جانے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور دوسرا حکم یہ کہ تم پورا کرو عہد کو، جو تم کسی سے وعدہ کر لو، معاہدہ کر لو، اس کو نبھاؤ اور پورا کرو، یہ تمہارے ذمہ فرض ہے کہ جو وعدہ کرو اس کو پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، اس لیے کہ بے شک عہد، معاہدے اور وعدے، ان کے بارے میں تم سے پوچھا جانا ہے کہ تم نے وعدہ کر کے اس کو پورا کیا تھا، اس کو نبھایا تھا، وعدے کا ایفا کیا تھا کہ نہیں، مسئولہ، اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جانا ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور اسی طرح ماپ تول کو پورا رکھو، وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، الکیل، ماپ کو، جو پیمانے ماپنے کے ہیں، مثلا جیسے یہ گز ہوتا ہے، میٹر ہوتا ہے، یا لیٹر کا پیمانہ ہوتا ہے، ماپنے کی جو بھی چیزیں ہیں، کھانے پینے میں، لباس میں، جو بھی ہیں، ان سب ماپ کے پیمانوں کو پورا رکھو، اس میں کوئی کمی نہ کرو۔ اذا کلتم، جب چیزیں تم ماپا کرو تو ماپ اپنے پورے رکھو، اور اسی طرح وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور وزن اور تول کے جو پیمانے ہیں ان کو بھی پورا رکھو، اور جب تم ان پیمانوں سے تولا کرو تو اپنے تول بھی تم صحیح رکھو۔ وزنوا بالقسطاس، اور وزن کرو، تولو، بالقسطاس المستقیم، ایسے ترازو سے اور پیمانوں سے، المستقیم، جو درست ہیں۔
ان میں ڈنڈی نہ مارو۔ اور اللہ معاف کرے آج کل لوگ اس میں بہت زیادہ ڈنڈی مارتے ہیں۔ جو تولنے کا پیمانہ ہے، ترازو ہے، اس کے اندر خرابی پیدا کریں گے، اس کا تول خراب کر دیں گے۔ اب جہاں پہ اس نے 1000 گرام تولنا ہے، اب وہ پیمانہ 800 گرام یا 900 گرام یا 700 گرام تولتا ہے۔ یہ تول کے اندر بگاڑ ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے، بندوں کے حقوق بھی غصب کر رہا ہے اور اللہ کا حکم بھی توڑ رہا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ کفر اور شرک کے بعد یہ اتنا گھناونا فعل ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قوموں پر عذاب نازل کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے جرائم میں اللہ تعالیٰ نے اس جرم کو بھی گنا ہے کہ کفر شرک کے بعد وہ لوگ ماپ اور تول کے پیمانے صحیح نہیں رکھتے تھے اور ماپ تول صحیح نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ کا عذاب ان پر آیا۔ تو پورا کرو ماپ کو جب تم ماپا کرو، اور وزن تولہ صحیح کیا کرو ایسے ترازو سے، القسطاس المستقیم، جو درست ترازو ہیں۔ ذالک خیر، ان باتوں پر عمل کرو تو یہ بہت بہتر ہے تمہارے حق میں، دنیا کے لحاظ سے بھی، وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا، اور بہت اچھی باتیں ہیں یہ انجام کار کے لحاظ سے بھی، کہ اگر تم ان پر عمل کرو تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے، دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی تمہاری اچھی بن جائے۔ نجات کے لحاظ سے یہ اعمال جو اللہ کے حکم ہیں ان کو